اس کے اندر ایک مضمون ہے مفردات کی تختی میں، مجموعی احتیاط، حروف مفردات کو ادا کرتے ہوئے کن غلطیوں سے بچنا ہے وہ ہم آپ کے سامنے ایک دفعہ بیان کرتے ہیں، اس کو توجہ اور دھیان سے سنیں۔ سب سے پہلی بات، ہم آواز حروف کی ادائیگی اور مخارج میں پہچان کریں۔ وہ کیا ہے؟ جیسے ث سین صاد، ت قا، قاف کاف، ذال ذ ضاد، ح ہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہم آواز حروف ہیں، اس میں پہچان کرنی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ لوگ تمام حفاظ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر خاص طور پر جب ایک ساتھ حروف ایک مخرج کے آ جائیں اور وہ ہم آواز ہوں، موٹے باریک، حمالۃ الحطب، سمجھ گئے؟ من استطاع، تا اور طا، سمجھ گئے؟ تو اس کے اندر فرق کرنا، ادائیگی کے اندر فرق کرنا۔ بعض پڑھتے ہیں من استطاع، پڑھتے ہیں نا، تو اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ جس کو باریک فضلم، اچھا موٹے باریک حروف میں پہچان نہیں کرتے، موٹے باریک حروف میں پہچان نہیں کرتے، جیسے فا ہے اور ضاد ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فضلم، فا کو بھی موٹا کریں گے اور ضاد کو بھی موٹا کرتے ہیں، تو فا کو باریک کرنا ہے اور ضاد کو موٹا کرنا ہے، فض۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، موٹے اور باریک حروف میں پہچان کرنا۔ دوسری احتیاط کیا کرنی ہے؟ دوسری احتیاط یہ ہے حروف کے آخر میں حمزہ کی آواز پیدا نہ ہو، جیسے الف مدہ، با، تا، ثا، اس کے اندر بعض بچے پڑھتے ہیں با، تا، ثا، آخر میں حمزہ کی آواز پیدا کرتے ہیں، حمزہ کی آواز پیدا نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے بعض بچے ہا کی آواز پیدا کرتے ہیں، با، تا، ثا، بات سمجھ آ گئی؟ تو ہا کی آواز بھی پیدا نہیں کرنی، بلکہ اس کو کس طرح ادا کریں گے؟ با، تا، ثا، ح، رکنا نہیں ہے، کسی حرف کی آواز اس کے اندر ایڈ نہیں کرنی، شامل نہیں کرنی، ورنہ کیا ہوگا؟ حرف بدل جائے گا۔ یہ بڑی غلطی ہے، یہ جو میں آپ کو غلطیاں بتا رہا ہوں یہ بڑی غلطیاں ہیں، چھوٹی غلطیاں نہیں ہیں۔ چوتھی احتیاط، صاد اور ضاد کے دال ساکن کے علاوہ حروف مفردات میں جتنے بھی حروف ہیں ان کے ساکن حرف کو ہلانے سے بچانا ہے۔ یہ بات ہم نے شروع میں کہی تھی نا کہ حروف قلقلہ کے علاوہ جتنے ساکن حروف ہیں ان کو ہلانے سے بچانا ہے۔ اسی طرح سے مفردات کے اندر بھی یہی بات ہے۔ بعض بچے پڑھتے ہیں جیم، دال، ذال، پڑھتے ہیں نا، ہاں، ہلانا نہیں ہے، صرف حروف قلقلہ کو ہلائیں گے، صاد، ضاد، اس کے علاوہ کسی بھی ساکن حرف کو نہیں ہلائیں گے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ساکن کا مطلب یہ ہے کہ سکون، رکنا، اس کے اندر اور کوئی آواز پیدا نہ ہو۔ پانچویں احتیاط، کسی بھی حرف کی آواز ناک میں نہ جائے، میم، لام، نون، بعض بچے یہ پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر بات سمجھ لیں، یہ جو ناک کا خیشوم ناک کا باسا، اس کے اندر کون سی آواز جائے گی؟ نون ساکن اور میم ساکن کی آواز۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب غنہ ہوگا وہ آواز تو جائے گی، لیکن جو میم ساکن ہے جیسے جیم، ہلکی سی آواز غنہ آنی، یعنی ہلکی سی آواز ناک میں جا کر ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں غنہ آنی فانی، جیسے جیم، یہ ہے خیشوم ناک کا باسا۔ 5 مخارج تھے نا، 5 جگہیں تھیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں،
کیا ہے؟ حلق زبان، ہونٹ، منہ کا خلا اور خیشوم ناک کا باسا۔ تو ناک کے باسے والی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ میم ساکن اور نون ساکن کی آواز کا ہلکا سا ناک میں جانا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر آپ اس کو ہلکی سی یعنی ایک الف کی مقدار سے کم اس کو اگر آپ ناک میں نہیں لے کر جائیں گے تو میم ساکن اور نون ساکن ادا نہیں ہوگا۔ پھر آواز کیسے بنے گی؟ جیم، بیپ، ایسی بنے گی نا۔ تو اس کے اندر میم ساکن کو ظاہر کرنا ہے، نون ساکن کو ظاہر کرنا ہے۔ جیم، پڑھیں۔ نون، زیادہ غنہ نہیں کرنا، زیادہ غننے سے بھی بچنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چھٹی احتیاط، واو کے علاوہ کسی بھی حرف کی ادائیگی کے اندر ہونٹ گول نہیں ہوں گے، خصوصاً موٹے حروف میں۔ بعض بچے کیا کرتے ہیں؟ موٹے حروف میں ہونٹوں کو گول کرتے ہیں۔ کیسے؟ صاد، ضاد، ایسا پڑھنا غلط ہے۔ تو، ضو، قوف، اس کے اندر واو کی آمیزش ہے۔ یہ امریکہ کے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ پریکاشنز ہیں، اوکے؟ پریکاشن سمجھتے ہیں نا؟ احتیاط، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں کرنا۔ بعض بچے کیا کرتے ہیں؟ موٹے حروف میں ہونٹوں کو کیا کرتے ہیں؟ گول کرتے ہیں۔ صاد، ضاد، تو یہ غلط ہے، رونگ ہے، ٹھیک ہے؟ صرف واو کے اندر ہونٹ گول ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور موٹے حروف کو کیسا پڑھنا ہے؟ ہونٹ نارمل حالت میں ہوں، صحیح ہے؟ اپنی اصلی حالت کے اندر آپ کے ہونٹ ہوں۔ کیسے پڑھیں گے؟ صاد، ضاد، بات سمجھ میں آ گئی؟ ساتویں احتیاط کیا ہے؟ حروف کو اردو طریقے پر پڑھنا۔ الف، بے، تے، ثے، کیسے پڑھتے ہیں وہ؟ الف، بے، تے، ثے، ہم چھوٹے سے تھے، ہے نا؟ اس طرح سے نہیں پڑھنا بلکہ سیدھا کر کے پڑھنا ہے۔ الف، با، تا، ثا، بات سمجھ میں آ گئی؟ عربی طریقے پر پڑھنا ہے، اردو طریقے پر نہیں پڑھنا۔ آٹھویں بات، حروف کی ہجوں میں نون ساکن اور میم ساکن ہو تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی میں نے جو بتایا غنہ آنی، اس کو اظہار کہتے ہیں، وہاں اظہار ہوگا۔ غنہ اور اخفا سے بچیں گے، غنہ اور اخفا سے بچیں گے۔ بعض بچے کیسے غنہ کرتے ہیں؟ جیم، نون، یہ تو غنہ ہو گیا۔ غنہ نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا ہے؟ اظہار کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اظہار کرنا ہے۔ غنہ آنی صرف ظاہر کرنا ہے نون ساکن اور میم ساکن کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نویں احتیاط، حروف کی ادائیگی اور مخرج، یعنی حروف کی صفات اور مخرج دونوں درست ہونے چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بار بار یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ مخارج بھی ٹھیک ہوں اور صفات بھی ٹھیک ہوں۔